مولاي صل وسلم دائما. 11واں سپارہ ہے سورہ ہود سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. سورۃ ہود مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ہود مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ پیغمبر جناب ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھجوائے گئے تھے. اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ ہے. اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ ہود. الف لام را حروف مقطعات. کتاب احکمت آیاتہ. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں. ثم پھر فصلت تفصیل کی گئی. من لدن حکیم خبیر حکمت والے خبردار کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ. اب وہ کیا تفصیل ہے اور کیا حکمت بری باتیں؟ ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی نہ کرو مگر اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو. ثم پھر توبوا الیہ، اس کی طرف توبہ کرو. کیا مطلب؟ پہلے معافی چاہو پھر توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہے اس کی طرف لوٹ آنا. استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا. معافی مانگو، اور یہ نہیں کہ معافی مانگو ٹھیک ہے جی اب ہمارا آپ کا تعلق کوئی نہیں، پھر اب اللہ ہی کے بن جاؤ، اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں بہت اچھا برتنے دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک. اگر ایسا کرو گے تو جب تک تم نے یہاں پہ رہنا ہے اللہ رب العزت تمہیں بڑی اچھی زندگی دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. الا سنو، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہم، وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں. حضور علیہ السلام کو جب کافر آتے دیکھتے تو اس طرح کر لیتے کہ کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لے، تو اپنی طرف سے وہ چھپتے چھپتے جاتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں، موڑ لیتے ہیں. لیستخفوا من، کہ اللہ سے پردہ کریں. الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے. ظاہراً سرکار سے یہ چھپ جائیں، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. تو اللہ تو بتا دیتا ہے کہ محبوب ان میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور چھپنے کی یہ کوشش کیوں کرتے. انہو، بے شک وہ اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کی باتوں. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. ذرا غور سے اس آیت کو پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے. الا مگر علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرها، کہ کہاں ٹھہرے گا. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں سپرد ہوگا، کس جگہ پہ اس کو رکھا جائے گا. کُلٌّ فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں. اس آیت کریمہ کی روح سے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ کیا ہے رزق کا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا، 90 مقامات پہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا. کتنے مقامات پہ؟ 90 مقامات. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا یہ جو شیطان ہے یعدکم الفقر،
یہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، تمہیں کہتا ہے غریبی آ جانی، مر جانا، لوٹ جانا، تباہ ہو جانا۔ پھر امام حسن بصری بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں یہ بیان کر کے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، 90 مقامات پہ میں نے یہ پایا کہ اللہ نے کہا ہے مجھ پہ رزق لازم ہے، اور ایک مقام پہ کہا شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ رزق تنگ ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں تمہیں 90 جگہ پہ اللہ کی یعنی اس سچے کی سچائی پہ اعتبار نہ آیا، اور ایک مقام پہ جھوٹے کی سچائی پہ اعتبار آ گیا۔ جھوٹا بندہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اس کا تو اعتبار کر لیا کہ فقیری آ جانی ہے، فقر آ جانا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جس نے وعدہ کیا ہے میں نہیں آنے دوں گا، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اچھا پھر لوگ یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، میری ناک رہ جائے، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ آپ دیکھ لیں ساری زندگی جتنا مرضی اچھا برتاؤ کر لیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ ہم کیا سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ۔ تو جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندوں سے نہیں کہ یہ بندہ کیا دے سکتا ہے، جو خود محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، اللہ سے آرزو رکھنی چاہیے کہ مولا تو ہی عطا کرے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر بندہ گنتے گنتے ختم ہو جاتا ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں آتی۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، کہتے ہیں ویخ بندیا آسمان تے اڑ دے پنچھی۔ اللہ نے کہا نا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، پنچھی بھی تو آخر آ ہی جاتے نا زمین پہ، رہنا تو ادھر ہی ہے، کہیں اوپر تو نہیں نکل جانا۔ کہتے ہیں ویخ بندیا آسمان تے اڑ دے پنچھی، ویخ تے صحیح کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بھوکے مردے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بھوکے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مردے۔ تو بندہ بھوک سے کیوں مرتا ہے؟ اس کو توکل جو نہیں رہتا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اب آخری جو جملہ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تفسیر ہے، اس کا نام ہے بلغۃ الحیران، بلغۃ الحیران۔ دیوبندی حضرات میں دو فرقے ہیں، ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی۔ مماتی حضرات کو مماتی کہیں تو غصہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اشاعت التوحید والسنہ۔ دو گروہ آگے، حیاتی اور مماتی، اور ان کے جو بانی ہیں وہ ہیں مولوی حسین صاحب وہاں بچھرا کے۔ ان کے دو شاگرد تھے، ایک شاگرد کا نام تھا مولانا طاہر صاحب پانچ پیر کے، اور دوسرے شاگرد راول پنڈی کے، ان کا نام تھا مولانا غلام اللہ صاحب۔ تو جو مولوی حسین صاحب تھے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اس تفسیر کو لکھا مولوی غلام اللہ خان صاحب۔ جب تفسیر لکھی نا، یہ مماتی گروپ تفسیر لکھی تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھجوائی۔ انہوں نے جب تفسیر پڑھی نا تو اس میں لکھا تھا معتزلہ کے نزدیک جب تک کوئی بندہ کو فیل نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کو خبر نہیں ہوتی، جب بندہ فیل کر لیتا ہے پھر اس کو خبر ہوتی۔ جب اشرف علی تھانوی صاحب نے پڑھی تو غصے میں لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ انہوں نے کیا تفسیر لکھی۔ جب غصہ آیا، جلال آیا تو صلواتیں بھی سنا دی۔ تھانوی صاحب کا ایک مرید تھا، اس نے اس تفسیر بلغۃ الحیران کو آگ لگا دی۔ یہ بات چلتے چلتے یہاں پنڈی پہنچ گئی تو مولانا جو غلام اللہ صاحب تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت جی یہ آپ نے ہماری تفسیر کو آگ لگا دی، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے، آگ میں نے نہیں لگوائی، ہاں لیکن مجھے جلال ضرور آیا، غصہ آیا، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا جب تک بندہ فیل نہیں کر لیتا۔ کہنے لگے جی ہم نے کون سا اپنی بات کی، ہم نے تو معتزلہ کا مذہب بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں مذہب ہم بھی کسی کا بیان کرتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، بعد میں اس کا رد بھی کرتے ہیں، آپ نے صرف ان کی بات کہی، آگے رد نہیں کیا۔ تو جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی منقول ہے، جی فلاں نے بات کہی ہے میں نے تو نہیں کہی، تو بھی اس نے بات کہی ہے، اس کا جواب آپ نے کیوں وہاں پہ تحریر نہیں کیا؟ ساتھ تھانوی صاحب نے یہ بھی کہا
میرے جتنے شاگرد ہیں یا میرے انڈر جتنے مدرسے ہیں، میں اپنے کسی بھی مدرسے میں اس کتاب کو پڑھانے کی اجازت نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو معلوم ہے یہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان سے پہلے بھی پانی تھا. یہ جو تصور ہے کہ بھئی پانی صرف ہمارے پلینٹ پر ہے، یہ کوئی بہت زیادہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے پانی دنیا میں اور بھی کہیں موجود ہو، اور جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی بھی ہوگی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو 6 دنوں میں. کیوں؟ ہم نے ذکر کیا ہر وہ کام جو تدریجن ہو، آہستہ آہستہ ہو، وہی پائیدار ہوتا ہے. راتوں رات کچھ کھڑا کر دیا جائے تو اس میں پائیداری نہیں ہوتی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اور ایک مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ شے پانی سے بنائی ہے. ہر زندہ شے، اس کو کس سے تخلیق کیا؟ پانی سے. اچھا، وہ عرش جو تھا یہ پانی پر تھا، اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم فرماؤ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر ضرور کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روکا ہے، عذاب لے کیوں نہیں آتے. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَا، سن لو، یوم یأتیہم، جس دن ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر ان سے پھیرا نہ جائے گا. وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، ذائقہ چکھائیں. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اسے اس سے چھین لیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے. یہ جو کچھ دیا تھا کس نے؟ اللہ نے. لے لیا کس نے؟ وہ کہتا ہے ہماری چیز ہے، ہم نے دے کے ہم نے لے لی. اب یہ کیا کہتا ہے؟ میری شے لے لی، میری چیز اس نے چھین لی، واپس لے لی. اللہ کہتا ہے ہماری تھی، ہم نے دی تھی برتنے کو، پھر ہم نے ہی واپس لی. بڑا ہی نا امید ہے، نا شکرا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، تو ضرور کہے کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالحہ کیے. أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے مغفرت ہے. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا ثواب ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ لعل بعض اوقات ترجیح کے لیے آتا ہے، امید کے لیے، اور بعض اوقات تبعید کے لیے بھی آتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے تم کو چھوڑ دو گے. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، اور اس پر دل تنگ ہو گئے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا. او جاء معه ملک، یہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا. یہ نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہے، مال و دولت بہت زیادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ ساتھ اترا ہے. انما انت نذیر، تم تو محبوب ڈر سنانے والے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے. وکیل کا مطلب محافظ. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا. کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھا. قل، اے محبوب آپ کہو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ.
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ اچھا، قرآن بار بار کہتا ہے تمہاری زبان ہے اور تم عربی دان بھی ہو، عربی زبان سمجھتے ہو، بولتے ہو، اس پہ شعر و شاعری کہتے ہو۔ کچھ کہتے تھے شاعری ہے، اللہ کہتا ہے لے آؤ۔ کچھ کہتے تھے جادو ہے، اللہ کہتا تھا اس جیسی بنا لاؤ۔ ایک دفعہ عرب میں مقابلہ ہوا، بڑے بڑے شعراء آئے اور کعبہ شریف کے پردوں کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار لٹکا دیے۔ جب جیوری آئی، منصفین آئے، وہ ایک ایک شعر کو پڑھتے، نمبر لگاتے جاتے۔ تو مولا علی نے بھی سورۃ الکوثر لکھی اور وہاں لٹکا دی۔ روایت میں آتا ہے جب وہ منصف آئے نا، ایک آ کے گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ شاعری نہیں ہے۔ وہ شاعری جانتے تھے، شاعری میں قافیے اور ردیف ہوتے ہیں، شاعری میں اوزان ہوتے ہیں، مگر اس میں نہیں ہے۔ مگر ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ کہتا ہے بھی شاعری نہیں ہے تو کوئی شاعری ہی کی اعلیٰ قسم ہے۔ تو جب منصف آتے جاتے، ہر شعر کو نمبر لگاتے جاتے، اس ورقے پر، صفحے پر پہنچتے جو مولا علی نے لٹکایا ہوا تھا، تو وہ دوسروں کو بلا لاتا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہاں تک کہ سارے عاجز آئے اور انہوں نے اس ورقے کے نیچے لکھا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے۔ اور وہ کیا لکھا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو کلام لکھا ہے کسی انسان کا نہیں ہے، انسان ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو عربی سے واقفیت و سدھ بدھ ہو وہی جانتا ہے نا کہ کیوں اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرما رہا ہے لے آؤ بھائی، تم کہتے ہو انہوں نے خود گڑھا ہے تو یہ بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، لے آؤ۔ اچھا اپنے ساتھ 10 اور میں لا لو، اللہ کے سوا ساری دنیا میں لا لو، اس جیسی 10 لے آؤ، آخر میں آئے گا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لا، کوئی آیت بنا لا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو سمجھ لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مانو گے، اب اسلام قبول کرو گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، تو جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے، جو جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کمی نہ کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضائع گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے ان کے جملہ اعمال۔ اسلام میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا چاہتا، آخرت سے سروکار ہی کوئی نہیں رکھتا، دعائیں مانگتا ہے اس میں بھی دنیا ہی کا سوال کرتا، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ جب بھی سوال کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جب بھی سوال کرو اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا۔ حضور علیہ السلام نے جب ایک شخص سے پوچھا تو کیا دعا کرتا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے صبر دے۔ سرکار نے فرمایا صبر تو آتا ہے مصیبت پر، یعنی پہلے تجھے مصیبت آئے پھر تو صبر کرے، تجھے چاہیے تو دعا کر اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، کوئی مصیبت آئے ہی نہ کہ مجھے صبر کرنا پڑے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے کہ چڑیا جیسے ہوئے پڑے تھے، انتہائی نحیف، لاغر، کمزور۔ سرکار نے فرمایا تو دعا کیوں نہیں کرتا، اپنے لیے دعا کیا کر۔ یا رسول اللہ میں کیا دعا کروں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تو اپنے لیے عافیت کی دعا کیا۔ اور عافیت کیا ہے کہ مولا اپنے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ فرما۔ ہم نے شاید یہ پہلے بھی سنا ہے کہ ایک آدمی، اس نے دیکھا کہ یہ فقیر مفت میں روٹی کھا رہے ہیں، بکری مفت میں چر رہی ہے، تو وہ اللہ سے کہتا ہے مولا ان کو مفت دے رہا ہے تو مجھے مفت کیوں نہیں دیتا، 2 روٹیاں ہی تو دینی ہیں۔ دعا کر کے وہ باہر نکلا تو 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے، یہ چھڑانے کے لیے گیا،
لڑائی زیادہ ہو گئی، پولیس آ گئی، سب کو پکڑ کے لے گئی. اب جیل میں اس کو صبح بھی مفت روٹیاں ملتی، دوپہر بھی اور شام کو. تو اللہ سے عرض کرنے لگا ہے مولا مفت روٹیاں نہیں چاہیے، مجھے عافیت چاہیے. تو کیا سوال کرنا چاہیے؟ مولا مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، صرف دنیا نہیں آخرت کا حصہ ضرور رکھنا چاہیے. افمن کان علی بینۃ من ربی، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد من، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت ہو، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ. تو رات میں بھی یہی بات ہے کہ نبی آخر الزمان ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے اس میں کچھ شک نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، کس چیز کا جھوٹ باندھے؟ کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہی آخرت کے منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ تھکانے والے نہیں زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی. یضاعف لهم العذاب، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. یہ جن بتوں کی خاطر اللہ کو چھوڑے بیٹھے ان کی حالت یہ ہے، نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خسارے میں ڈالی. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے کھو گئیں جو باتیں جوڑتے تھے خواہ مخواہ، افطرا باندھتے تھے. وہ ساری کی ساری باتیں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ختم ہو جائیں گی. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی اصحاب جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی، دونوں فریق کا حال ایسے ہے جیسے ایک اندھا، والاصمی اور بہرا، والبصیر والسمیع اور دوسرا دیکھتا اور سنتا. دو فریق ہیں، ایک دیکھ نہیں سکتا دوسرا دیکھتا، ایک سن نہیں سکتا دوسرا سن سکتا. هل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ یہ جن بتوں کو پوجتے ہیں، جن کو انہوں نے خدا بنایا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے. ایک طرف پروردگار ہے، حقیقی معبود ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، عطا کرتا ہے. کیا کوئی برابر ہے؟ کوئی برابری ہے اس میں؟ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ. اب جتنے بھی انبیاء آئے نا، بھی تذکرہ آئے گا سب کا. پیچھے ایک تذکرہ گزرا بھی حضرت نوح کا، پھر حضرت جناب ہود علیہ السلام کا، جناب صالح کا. سب سے پہلی تعلیم ہر نبی کی یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے.
دیکھیے نبی ہوتا بشری ہے، لیکن یہ کافروں کا طریقہ ہے، وہ نبی کو تنزیہ طور پہ کہتے ہیں تو ساڑھے ورگا ہی ہیں، بشری ہے نا تم اور کی ہیں. تو نبی ہوتا بشر ہے، لیکن نبی کو بشر کہنا اور اس پہ تکرار کرنا اور پھر اس پہ اصرار کرنا یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. نبی بشر ہے، نبی نور بھی ہے. بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے، نورانیت کا انکار کرنے والا یہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے. تو نبی ہوتا بشری ہے، لیکن اس پہ اصرار کرنے میں ساڑھے ورگا ہی ہے نا، تو کی فرق رہ گیا؟ یہ کس کا طریقہ رہا ہے؟ کافروں کا طریقہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے کہا اللہ کے حکم کے مطابق، قل محبوب ان سے کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں. یہ کافروں سے کہا. سرکار نے روزے رکھنے شروع کیے نا، مسلسل روزے رکھے، جس کو ایام وصال کہتے ہیں، مسلسل روزے. صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی. صحابہ لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، چہرے پہ سردیاں چھا گئیں. حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو، کمزور ہو گئے ہو؟ یا رسول اللہ روزے رکھ رہے. کیوں؟ آپ بھی تو رکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ تم میں سے میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. کافروں سے کیا کہا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تمہاری عقل اتنی ہے، لہذا کافروں نے سنا ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، وہ دہرا رہے ہیں. اور مومنوں نے کیا سنا ہے؟ ایکم مثلی. حضور نے کہا تم میں سے میری طرح کوئی نہیں ہے، یعنی میرا ایک خاص مرتبہ ہے، خاص سٹیٹس ہے. تو میں نے جب تمہیں حکم نہیں دیا روزے رکھنے کا، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا. تو جس نے جو سنا ہے وہی دہرا رہا ہے. بشریت پہ اصرار کرنا، یاد رکھنا، یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے. دیکھیے جناب نوح کی قوم نے بھی کیا کہا؟ ما نراک الا بشر مثلنا، ساڑھے ورگا ہی ہیں. آگے تو کہہ دینا جی وہی نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہ فرمایا. ہم پہ کیوں نہیں آئی؟ ہم زیادہ امیر ہیں، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، اسٹیٹس زیادہ ہے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے، یعنی جو ہم میں سے ہلکے لوگ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافروں کے سردار کہتے ہیں جڑے غریب غربا جنہوں نے کھان نو نہیں پان نو نہیں، یہ ایمان لے کے آئے ہیں تم پہ. سرسری طور پہ ہم دیکھیں ہیں تو یہی تو ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں اگر کوئی بہت زیادہ چام ہوتا تو بڑے بڑے لوگ نہ آ جاتے، وڈیرے نہ آ جاتے، ہم جیسے نہ آ جاتے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، سر تو بڑا کوئی نہیں دوں، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے. قال، نو بولے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم اسے تمہارے گلے ڈال دیں اور تم بیزار ہو؟ یعنی اللہ نے رحمت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں ہدایت بخشی. ہمارا کام ہے بتانا اور ہم بتا رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے میں مال نہیں مانگتا. میں نے تبلیغ کی ہے، میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین، اور پھر یہ بھی دیکھیے یہ بار بار آ رہا ہے، انبیاء کہتے ہیں میں نے تم سے کچھ مانگا ہے. یعنی اگر ہم جھوٹے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے طے کر کے بھاؤ تاؤ کر کے اچھا اتنے دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، تو اس کی جو بات ہوگی، اس کی جو تبلیغ ہوگی تو اثر نہیں ہوگا. دوسرا وہ صرف پیسے کے لیے آئے گا، اس میں سچائی نہیں ہوگی. جو کہتا ہے اچھا میں تقریر کرنے آؤں گا، پہلے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالو، میں نعت پڑھنے آؤں گا، پہلے اتنے ٹرانسفر کر دو. انبیاء کا کیا وتیرہ رہا ہے؟ سرکار نے بھی فرمایا میں تم سے کسی شے کی طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے گھر والوں سے محبت ضرور کرنا. حضور نے بھی کچھ نہیں مانگا. اور انبیاء جتنے وہ گزرے ہیں، جناب نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال کا. میں نے کچھ مانگا ہے؟ تبلیغ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام. صرف 80 بندے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے مانے. کتنے سو سال میں؟ 950 سال میں. کتنے بندے؟ صرف 80 لوگوں نے جناب نوح علیہ السلام کو مانا، اس کے علاوہ جناب نوح کو مانا ہی. تو آسان کام تو نہیں ہے.
اور یہاں کیا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں جی اتنے پیسے دو گے تو ہم تقریر کے لیے آئیں گے، پیر صاحب سے کہیں تشریف لائیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی ویلیں ہوں گی تو میں آؤں گا۔ کیا جہالت ہے، کیا جہالت ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ گرم کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ اللہ رسول کو دے رہے ہیں، یہ کیا اللہ رسول کو دے رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی حقانیت پہ دلیل دی، کیا؟ ایک تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، دوسرا وَيَا قَوْمِ آ رہا ہے میری قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اس پہ کچھ مال تو نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ ویا قومی، یہ اصل میں تھا یا قومی، متکلم کی یا کو حذف کیا، ویا قومی، اور میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کر دوں گا۔ یعنی تم کہتے ہو نا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں، میں انہیں دور نہیں کر سکتا، یہ جیسے بھی ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں، افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا عندي خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے۔ اس سے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کے پاس کچھ ہے نہیں، اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایک بندے کے پاس 5000 ہے تو اللہ کا خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ عام بندے کے پاس اللہ کا خزانہ ہے تو نبی کے پاس نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں ذاتی طور پہ غیب جان لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ماں کے رحموں میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ڈاکٹر نہیں بتا دیتے اس کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق یہ کہنا یہ علم جو غیب کا ہے، غیب کا مطلب ہے جو ظاہر نظر نہ آئے، چھپی ہوئی چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب ہے ذاتی وہ صرف اللہ کے پاس ہے، عطائی کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ تو سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، عقل عطا کی، انہوں نے ایک آلہ بنایا جس سے اب انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ کہ میں ذاتی طور پہ غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا، نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ وہی بات وہ کہتے تھے ان کو سائڈ پہ کریں، یہ جو غریب لوگ ہیں نا انہیں سائڈ پہ کریں پھر ہم آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کافروں کے سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، ایک نابینا سے ابھی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ذرا مجھے بتائیے کہ مسئلہ کس طرح ہے۔ تو حضور کے چہرے پر، جبین پر بل پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت نازل کی، عبس وتولی، چیں بجبیں ہوئے، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ نابینا گیا۔ سرکار کی خواہش تھی یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ بھی آ جائیں، یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو نابینا آیا، اس نے کیا کہا یا رسول اللہ یہ ذرا مجھے بتائیے گا۔ تو ویسے معیوب بات ہے، گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، جبین مبارک پہ بل پڑے، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب تیری زمین پہ بل پڑے، یہ غائب کا صیغہ استعمال کیا، عبس وتولی، جبین پہ بل پڑ گیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا۔ اب ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں ہر نماز میں یہ سورت پڑھتا تھا، اس کے دوست نے کہا یہ تو ہر نماز میں سورہ عبسہ پڑھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مجھے مزہ آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو عتاب کیا ہے، اللہ غصے جایا، اللہ چڑھ کے آئے۔ تو حضرت عمر کو خبر ہوگی، حضرت عمر نے بلایا، ہاں بھی تو ہر نماز میں یہ سورت کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ نے جھڑکا ماریا تو میں مزہ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آئندہ اگر تو نے کسی نماز میں یہ سورہ عبسہ پڑھی، عمر تیرا سر قتل کر دے، سر اڑا دے گا، پابندی لگا دی اس میں۔
اس لیے کہ جو قرآن شریف میں اس طرح کے الفاظ ہیں اس کو قرآن کی تلاوت تک ہی محدود رکھنا چاہیے. جس طرح کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اب ایک بندہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، تقریریں شروع کر دے نجی محفلوں میں کہ دیکھو جی اللہ دے نبی تو بھی تے غلطی ہوئی ہے نا، تے نبی بھی تے غلطیاں کر ہی لیندے نے. وہ اللہ کے بندے جو قرآن ہے اس کو قرآن ہی کی حد تک ہم نے پڑھنا ہے، اپنے حاشیے نہیں چڑھانے، نہ اللہ نے حاشیے چڑھائے ہیں. ایک بات ہی اللہ نے بیان کر دی اور آخر میں کیا کہا؟ فناسیہ، بھول گئے تھے. ولم نجد له عزما، ہم نے ان کا عزم نہیں پایا، ان کا ارادہ نہیں پایا. اسی طرح کوئی بدبخت قسم کا آدمی، جی مجھے اس آیت میں بڑا مزہ آتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں تجھے قتل کروں. یہ بھی یاد رہے کہ نماز میں صرف ایک ہی صورت کو متعین کر لینا کہ میں یہی صورت پڑھوں گا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کم از کم آخری 20 صورتیں یہ نماز میں تلاوت کی جائیں. ایک ہی صورت ہر نماز میں ہر رکعت میں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ جو ہم نماز بچپن میں یاد کیے بیٹھے ہوتے ہوئے نا، سورہ اخلاص پڑھو، ہر رکعت میں قل اللہ پڑھو، یہ تو بچوں کے لیے ہے، صرف سورہ اخلاص. ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے تمہیں آسانی لگے تم قرآن پڑھو، ایک ہی صورت کو خاص نہیں کر لینا چاہیے. تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، میں ایسا کروں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں. قالوا یا نوح، بولے اے نوح، قد جادلتنا، تم ہم سے جھگڑے ہو، جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا، اور بہت ہی جھگڑے ہو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو، یعنی جو کٹا کرنا ہے کاٹ لو، لے آؤ جو عذاب لے کے آنا ہے، اب ہم تیار بیٹھے. قال، جناب نوح بولے انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ تو اللہ تم پر لے آئے گا اگر چاہے، ان شاء اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہ سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، میں رب نہیں ہوں، میرا کام ہے پہنچانا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھرو گے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا. قل، آپ کہو ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے. وانا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں. وأوحی الی نوح، اور نوح کو وحی ہوئی، انہ لن یؤمن من قومک، کہ تمہاری قوم سے مسلمان ہرگز نہیں ہوں گے. الا من قد آمن، مگر جتنے ایمان لا چکے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کھا، مایوس نہ ہو اس پر جو وہ کرتے ہیں. کتنے ہوئے؟ صرف 80. گھر والے نہیں ہوئے، تبلیغ کرتے رہے، گھر والے بھی نہ مانے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے. عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اعیننا آنکھوں کے سامنے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ایک جسم مانتے. ید اللہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا واقعی ہاتھ ہے، جس طرح کہ ہمارا ہاتھ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بی اعیننا کا مطلب ہے ہماری آنکھوں میں، با کا معنی یہاں پہ فی کے معنی میں، ہماری آنکھوں میں کشتی بناؤ، یعنی اللہ کی آنکھ میں بیٹھ کے کشتی بنائے گا؟ نہیں، قرآن محاورے بھی استعمال کرتا. مطلب یہ ہے اے نوح، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے. ووحینا، اور ہمارے حکم سے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے مجھ سے بات نہ کرنا، بس بات ختم ہوگی، کشتی شروع کرو. انہم مغرقون، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. ویصنع الفلک، اور نوح کشتی بنانے لگے، وہ کشتی بناتے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب بھی اس پر سے گزرتے ہیں. مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم کے سردار. سَخِرُوا مِنْهُ، ٹھٹھا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں. قَالَ، بولے إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے. کما تسخرون، جیسا تم ہنستے ہو. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا.
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑا۔ تنور کا ایک معنی ہے سیدھی زمین اور پانی نکل پڑے، اور ایک تنور وہ ہوتا ہے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تندور۔ جس طرح ہم کہتے ہیں شلوار، قمیض، قمیض کوئی لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ قمیص، صاد کے ساتھ۔ فلما رأى قمیصہ، قرآن میں قمیص ہے، قمیض کہیں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی زبان میں بنا لیا۔ اسی طرح تندور کچھ نہیں ہوتا، تنور لفظ ہوتا۔ اسی طرح انس کہتے ہیں جی انس ہے، انس کوئی لفظ نہیں ہوتا، کیا لفظ ہوتا ہے؟ انس، نون کے اوپر زبر کے ساتھ۔ اس طرح ہم کہتے ہیں صوبیہ، بچیوں کے نام ہوتے ہیں صوبیہ، صوبیہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، کیا لفظ ہوتا ہے؟ صویبہ، کیا لفظ ہے؟ صویبہ۔ اسی طرح کہتے ہیں ہندا، ہندا نے کلیجہ چبایا، تو ہندا کوئی لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ ہند، ہند اصل میں لفظ۔ تو یہاں پہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، یعنی زمین سے پانی نکلا، یا سیدھی زمین ہوگی اس سے پانی نکلا، یا واقعی کوئی تنور ہوگا اس میں سے پانی ابل پڑا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، زوجین جوڑا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور جن پر بات پڑ چکی ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو ساتھ لے لو۔ وَمَنْ آمَن، اور جو مسلمان ہیں، فرمایا ہم نے کہا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، زوجین اثنین، ہر جنس میں سے ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَن، اور جن پر بات پڑ چکی ہے یعنی جن کے بارے فیصلہ ہو گیا ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو بھی لے لیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، کتنے تھے؟ صرف 80، 950 سال کی محنت کا یہ ثمر رہا۔ قیامت کے روز بعض انبیاء ایسے ہوں گے ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت، وہ بھی تو تبلیغ کرتے رہے، ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا رہا، لیکن انہوں نے تبلیغ کرنا نہ چھوڑا، اللہ کا پیغام پہنچانا نہ چھوڑا۔ اب ہوا یہ کہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، بہت وسیع و عریض کشتی تھی، بعض کشتیاں ملی ہیں کوہ ارارٹ کے پاس ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جناب نوح علیہ السلام، جس طرح ٹائٹینک ہے اس کو دیکھنے بھی لوگ جاتے ہیں، تو اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے جی ترکی کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے جی کسی اردن کے پاس ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور اس پہ بے شمار موویز بھی بنی ہوئی ہیں۔ بہت بڑی کشتی تھی، اس میں آپ نے ہر جاندار میں سے نر اور مادہ کو رکھ دیا، اور جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے ان مسلمانوں کو بھی آپ نے اس کشتی میں سوار کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کرتے کرتے ایک پہاڑ پہ پہنچے تو اوپر ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ کیسی افراتفری ہے، کہنے لگے کہ ایک طوفان آئے گا سب غرق ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا تو بچے گا کون؟ جو مومن ہوگا۔ کہنے لگی کہ میں ایمان لائی، مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ اچھا جب طوفان آئے نا مجھے بتا دینا، مجھے بھی سوار کرا لینا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو یاد نہ رہا، طوفان آیا، دنیا غرق ہو گئی، کئی سال تک وہ کشتی اسی پانی پہ تیرتی رہی، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پہ آ کے اٹھے۔ جناب نوح علیہ السلام کو یاد آیا میں نے ایک ضعیفہ سے وعدہ کیا تھا۔ افسوس ہوا جب اس پہاڑ پہ پہنچے نہ تو اس سے ملاقات ہوئی، زندہ تھی۔ کہنے لگی آ گیا طوفان، آ جاؤں میں؟ فرمایا وہ تو گزر بھی گیا، جس کو اللہ بچا لے۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا وہ نہ مانے، فرمایا کہ اے نوح کشتی پہ سوار کرا لو، اب ہمارا حکم آیا ہے، ظالموں کے بارے بات نہ کرنا۔ یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور بولا اس میں سوار ہو جاؤ،
بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے۔ واو آتی ہے ایک کو دوسری سے جدا کرنے کے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے، مہربان۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اونچی اونچی موجیں ہیں، بڑی بڑی لہریں ہیں، طوفان آیا اور دنیا غرق ہو گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح کا بیٹا، وہ مومن نہیں تھا، وہ ابا جی کو جھٹلاتا تھا، وہ بڑے کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس نے جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، مجھے اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غرق ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو سمجھایا اور وہ نہ مانا، اب اسی بات کی طرف اشارہ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں، کالجبال، جیسے کہ پہاڑ ہوں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے، دور تھا نا، کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کتنا کہا جائے گا؟ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر رحم کرے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آ گئی، اب رشتہ کٹ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، ڈوبتوں میں رہ گیا۔ وَقِيلَ، اور حکم فرمایا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، یہ جو جملہ ہے یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ اور حکم فرمایا گیا، یا ارض ابلعی، اے زمین اپنا پانی نگل لے، یا ارض ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا۔ جب طوفان آیا تو نیچے سے بھی پانی نکلے اور اوپر سے بھی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ رحم کرے ہماری اماں ہاجرہ پہ، جب پانی نکلا نا تو انہوں نے چھوٹی سی دیوار بنا دی اور کیا کہا، زم زم، رک جا رک جا۔ اگر وہ زم زم نہ کہتی تو یہ پانی روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا جب طوفان نے تھمنا تھا تو ہم نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور کام تمام ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ وقیل، اور فرمایا گیا، بعدا للقوم الظالمین، کہ میں دور ہوں بے انصاف لوگوں سے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور مولا تیرا وعدہ سچا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حکم والا، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والے بچیں گے، تو میرا بیٹا میرے گھر والا ہے۔ قال، اللہ نے کہا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں نادان نہ بن۔ بیٹا غرق ہو گیا، کس کا؟ نبی کا، باوجود کہ نبی نے کہا مولا میرا بیٹا۔ تو اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تیرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ تیرا اس وقت ہوتا جب کام تیرے جیسے کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کام غیر صالح ہوں، عمل غیر صالح، عمل غیر صالح۔ آج کل کچھ ایسے بھی بے باک قسم کے سادات نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں سانو کام کرنے کی ضرورت کی، اسی تے نبی دی اولاد ہاں، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تمہاری ذمہ داری زیادہ۔ ہمارے حضرت جی قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سال کے بعد کپڑے دیتے یا صابن تقسیم کرتے یا پیسے دیتے، سادات کو دگنا حصہ ملتا تھا، اور جب ان کو سبق یاد نہیں نہ ہوتا تھا تو مار بھی دگنی پڑتی تھی۔
نماز نہیں پڑھتے تھے، مار ڈبل ہے کہ تم نے تو بھی پڑھنی تھی، تمہیں تو تہجد کے وقت اٹھ جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سارے کمی کمینہ اسی شام کام اب کرو نہ ان جیسے، یہ تبلیغ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ ہم جیسوں نے سنبھال رکھی۔ آگے بڑھو، تمہارا دین ہے، تمہارے گھر سے نکلا ہے، تم ایسے نہیں رہے۔ تو جب اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے عمل غیر صالح ہو تو اللہ کیا کہتا ہے، اے نوح مجھے اس کے بارے بات نہ کر، اس لیے کہ تھا وہ تیرا بیٹا مگر کام تو جیسے کرتا نہیں تھا۔ تو ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے سادات کو چاہیے وہ عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ کریں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، اور عام بندے مسلمان کو چاہیے ان کی عزت کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ دین اسلام کوئی موروثی نہیں ہے، موروثی مذہب نہیں ہے۔ دین اسلام کیا ہے کہ اس میں جو متقی پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کو محبوب ہوگا۔ سرکار نے فرمایا واضح طور پر کہ میرا بندہ میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا، وہ دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو پرہیزگار ہوگا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور رحم نہ کرے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قیل، فرمایا گیا، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام ہو، منا وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور سرکار کی ازواج یہ حضور کے اہل ہیں، یاد رکھیں، یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اہل البیت کا مطلب یہ ہے جس میں سرکار کی بیویاں بھی شامل ہوں۔ جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ نے تشریف لانا ہے، کہتا ہے چودھری محمد عبداللہ مع اہل و عیال، تو اہل و عیال میں بیوی شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر کوئی جی نہیں ہے، میرے گھر دی نہیں ہے، میرے گھر دے صرف میرے بچے نے، تو کوئی مانتا ہے؟ جہاں سیاق و سباق ہے وہاں سرکار کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ وہ سرکار کی ازواج پہ تہمت لگاتے، حضرت عائشہ پہ زنا کی نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم نے صرف حسنین کریمین کو ماننا۔ تو اس کا مطلب ہے تم اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، تم اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہو، کیونکہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی نعوذ باللہ سید زادہ حضور علیہ السلام کے دین سے پھر جائے، تو حضرت فیض احمد اویسی صاحب نے اس میں پوری کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں اس کا نسب منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر سرکار کی آل میں سے نہیں رہتا۔ آگے دیکھیے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آج کے سبق کی آخری آیت ہے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ فَاصْبِرْ، تو صبر کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاصْبِرْ، تو محبوب ان کی ایذا رسانیوں پہ صبر کرو۔ ان العاقبۃ للمتقین، یہ اصل میں تھا ان خیر العاقبہ، بے شک بھلا انجام ہے پرہیزگاروں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔